میں حسب معمول اپنے کام سے گھر لوٹ رہا تھا۔ گھر کے لیے ضروری سامان لینے کے لیے رکا۔ گاڑی سے نکل کر دکان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ وضاقتہ سے سادہ اور غریب معلوم ہو رہا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی تھی۔ زمین پر کچھ کتابیں پھیلائے خاموش بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ لالا کیا ریٹ ہے؟ میں نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سر اٹھایا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ میرا چند لمحے جائزہ لیا۔ 1000 روپے۔ اس کے جواب پر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ لالا یہاں بورڈ پر جو لکھ کر رکھا ہے اس پر صرف 20 روپے قیمت درج ہے۔ میری گاڑی کو دیکھ کر قیمت بڑھا دی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، قیمت کتاب کو دیکھ کر نہیں، انسان اور اس کے مقام کو دیکھ کر رکھی جاتی ہے۔ لینے والا اگر ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو تو قیمت بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر عجیب لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ یہ لیں، آپ 20 روپے بھی مت دیں، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے بٹوا نکالا اور اس میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کتاب پکڑ لی۔ اس نے پیسے پکڑ لیے تھے۔ لالا میں آپ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جو بات پہلی بار کہے سمجھ نہ آئے وہ دوسری بار کہنے پر بھی سمجھ نہیں آتی۔ فہم دہرائی نہیں مانگتا، ورنہ عشق کا بلا نقطے کو پڑھنے کی بات نہیں کرتا۔ بھلا نقطے کو کوئی کیسے پڑھ یا سمجھ سکتا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے دوبارہ توجہ اپنی کتاب کی طرف کر لی اور میں دم بخود کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے بار بار اپنی رحمت کا تذکرہ کیوں دہرایا اپنی کتاب لا ریب میں نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا تعلق فہم و ادراک سے نہیں، خوف اور بے یقینی سے ہے۔ انسان جو اعمال سرزد کرتا ہے وہ عمل اس کے اندر 2 قوتوں کو تقویت دیتا ہے، ایک ڈر اور ایک بے یقینی کہ میرا عمل اچھا ہے یا برا، یہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ اس نے یہ بولنے کے بعد کتاب سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے جواب نے پھر مجھے لاجواب کر ڈالا تھا۔ میں اس کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ صاحب مٹی پر کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کا لباس آلودہ ہو جائے گا۔ مٹی کی صحبت ہر ایک کو راس نہیں آتی، اس نے مسکرا کر کہا تو میرا وجود مٹی ہو کر بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ لالا ایک علم آپ سامنے مٹی پہ ڈالے بیٹھے ہو اور علم کا ایک سمندر اپنے اندر سموئے بیٹھے ہو، زیادہ قیمتی کون سا ہے؟ میں اس تک رسائی چاہتا ہوں۔ میں نے وہ خریدی ہوئی کتاب اس کو واپس دیتے ہوئے کہا، صاحب علم قیمتی وہ ہے جو یار سے جا ملائے، باقی سب سراب ہے، طلسم ہے، گورکھ دھندا ہے۔ وہ علم نہ کتابوں سے ملتا ہے نہ مٹی پہ بیٹھنے سے۔ وہ علم اس علم کی حد سے پرے ہے، اس کو علم لا علم کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں اس علم لا علم کا سایہ ہیں، وجود کہیں اور ہے، سایہ سراب ہے، گمراہ کرتا ہے، خد و خال واضح نہیں کرتا، کبھی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور کبھی بڑی کو چھوٹا، 1 کو 5 دکھا ڈالتا ہے اور 5 کو 1۔ وہ سامنے سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اتنے میں ایک مانگنے والے گداگر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر دو۔ اس نے میرا دیا ہوا 1000 کا نوٹ اٹھا کر اس گداگر کو دے دیا تو میرے اوپر حیرت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹا۔
اس گداگر نے بھی بے یقینی سے ہماری طرف دیکھا۔ وہ اس نوٹ کو الٹ پلٹ کر اس کے اصلی ہونے کا یقین کرنے لگا۔ اس کی اس بے یقینی کو دیکھ کر اس نے قہقہا لگایا۔ توقع سے زیادہ عطا ہونے سے بھی بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ واہ مالک! اس نے سر نیچے گراتے ہوئے ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خاموش تھا، بے حس و حرکت وہیں بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گداگر اپنی راہ لے چکا تھا۔ لا علم کا معنی علم کے نہ ہونے کا، اس کی نفی کا ہے۔ آپ اس کو ایک علم کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے اس گفتگو کو تسلسل میں رکھنے کی خاطر سوال کیا۔ علم کی نفی کرنا بھی ایک علم ہے۔ کسی علم کو رد بھی علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لا علم میں لا وہ تلوار ہے، وہ علم ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ کلمہ طیبہ اللہ کے لا شریک ہونے، اس کے معبود واحد ہونے کا ذکر ہے۔ اس کلمے کی ابتدا اسی لا سے ہو رہی ہے۔ لا بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ ریاضی کے ہندسہ صفر کی طرح اپنا وجود رکھتا ہے، باقی ہندسوں کی طرح ہندسہ کہلاتا ہے، مگر جس طرح اس کے ساتھ ضرب کھا کے ہر ہندسہ اپنی قیمت، اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح حرف لا بھی ایسا ہی حرف، ایسا ہی علم ہے، مگر ایسا علم جو ایسا فہم و ادراک عطا کرتا ہے کہ بندہ جب اس کے مقام علم تک آتا ہے تو اس کا ہر علم اس کے علم سے ضرب کھا کر اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے، وہ صفر ہو جاتا ہے، نفی ہو جاتا ہے۔ اگر اس مقام پہ بندہ خود اس لا سے ضرب کھا جائے تو وہ فنا ہو کر ایسی بقا پا جاتا ہے کہ کل عالم اس کے ہونے پر رشک کر اٹھتا ہے، کیونکہ کلمہ میں لا کے بعد اگلا مقام الہ کا ہے، معبودیت کا ہے، اللہ کا ہے۔ یہاں پر اس لا کی تلوار سے قتل ہونے والے بندے کو اللہ پاک دوبارہ لفظ کن فرما کر زندہ فرماتا ہے، اور اس کو فرماتا ہے کہ اب تو نہیں رہا، وہ میں ہو گیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ایک وجدانی کیفیت میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس لا کے مقام سے آگے دیکھ رہا ہو۔ سامنے سے گاڑیاں دھول اڑاتے ہوئے اس کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ میں اپنی نم آنکھوں کو پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی کی طرف بوجھل قدموں سے بڑھنے لگا۔ صاحب، اس نے مجھے درد میں ڈوبی آواز میں پکارا تو میرے قدم رک گئے۔ مقام عطائے ربی ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ عشق عطا ہے، نگاہ عشق کے پاس لا کی تلوار ہے، وہ لیے پھر رہا ہے۔ آپ کی ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ساقیا، انتظار طویل تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو مزید طویل مت کر، یہ آنکھیں تیری آنکھوں کی دید کی منتظر ہیں۔ صدیاں لمحوں کی طرح گزر گئیں، معلوم نہ ہوا، مگر جب سے یہ معلوم ہوا کہ تو نے ملنے کا ارادہ فرما لیا ہے، جب سے تیرے اقبال نے نعرہ لگایا زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، اب ہر لمحہ صدیوں سا طویل تر معلوم ہوتا ہے۔ ساقیا، اب دیر مت کر، اپنی دید عطا فرما۔ وہ بے اختیار پکارا۔ اس کی آواز کے درد نے میرے اندر کے غم پہ ایسی ضرب لگائی کہ میں بلکتے ہوئے روتا ہوا گاڑی کی طرف دوڑا تھا۔